میرا نام مزمل حسین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انالیسز ویلو. میں ایک پروفیشنل کرنٹ افیئر ریسرچر کے بہاف سے یہ ویڈیوز آپ تک پہنچا رہا ہوں. آج کے اس ویلو انالیسز کے اندر پاکستان کو جو مین ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مہنگائی، انفلیشن، ٹیکس برڈن، ڈیلی ویجز انہانسمنٹ اور انکریز جو ڈیلی کموڈیٹیز کے اندر وہ اگر بڑھ گئی ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. ہماری کنٹری کی موسٹ جو پاپولیشن ہے وہ 20، 25 اور 30 پلس کے قریب ہے. تو آج کے اس انالیسس کے اندر ایز اے پروفیشنل ریسرچر چند چیزیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلی بات، پاکستان کو ایز اے کنٹری کس چیز کی اہم ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس الگ سوچ ہے تو آپ کمنٹ کے اندر مجھے لکھیں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا آپ ایک نئی رائے رکھتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کے اندر لکھیں. تو کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا چیز پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے جو فیوچر 20 اور 30 پلس ایئرس کے لیے لازمی ہے؟ وہ ہے اسٹیبلٹی. جی ہاں، میں انالیسس کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جو پچھلی 75 ایئرس کی ہسٹری ہے اور جو ایشین کنٹریز کی اوور آل انالیسس رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اسٹیبلٹی کس چیز میں چاہیے؟ ورکنگ گورنمنٹ کے اندر اسٹیبلٹی چاہیے. جس مرضی قسم کی اتھارٹی ہے، گورنمنٹ ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ گورنمنٹ ہے، جو ملک کو رن کر رہی ہے، جس کے پاس پراپر اتھارٹی ہے، جیسے پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ جواب دہ ہے، تو اس سیٹ کو اسٹیبلٹی چاہیے. یہ پاکستان کا سب سے اہم اور لازمی ریکوائرمنٹ ہے. اب میں آپ کو آج سے 50 سال پیچھے پاکستان کی تاریخ اور ایشین جو ہسٹری ہے ان کا کمپیریزن کر کے اپنے انالیسس کو سچ ثابت کرنے کے لیے آرگومنٹس پیش کروں گا. نمبر 1، 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے تقریباً جب ایوب رجیم شروع ہوتا ہے وہ 10 سال تک سٹیبل گورنمنٹ کی شکل میں پاکستان کو رن کرتا ہے. اس وقت پاکستان کی پاپولیشن اور ایریا، موجودہ پاپولیشن اور موجودہ ایریا اس سے کہیں زیادہ تھا. جو پاپولیشن تھی وہ تو میچ کرتی ہے ریسنٹ پاپولیشن سے، لیکن ایریا وہ ڈبل ٹرپل کے قریب تھا. پاکستان لارجسٹ اسلامک کنٹری تھا. تو 10 سال ایوب رجیم اس نے گزارے اور پاکستان کی وہ آج تک مثال دے کر یاد کیا جاتا ہے کہ وہ جو 1960 سے لے کے 1969 تک کا جو ٹینیور تھا which is the stablest and the finest period ever in the history of Pakistan. حتیٰ کہ جو موجودہ اکانومیکل اور پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لیڈرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو 1960 سے لے کر 69 تک کا جو پیریڈ تھا وہ ایک awesome and authentical way of explanation about Pakistan, why Pakistan came into being. تو وہ کیوں ایوب رجیم کی اتنی مثال دی جاتی ہے؟ وہ first and the last thing is that the stability. The whole power belongs to the running party, to the running authority, to the running leader. The chief executive has the whole power and he has the mindset, the true ability and the true mindset to run the country. He become the active person. The leader always become the active person. The present leader also active. The past leader also active. تو leader ہمیشہ active ہوتا ہے. اس کے پاس power تھی اور stability تھی. تو 10 years awesome period Pakistan have been run very well. After 1974, about 40 years ago, Pakistan lose not only the area, Pakistan lose his power around the globe. Pakistan lose its potential to increase why Pakistan came into being. پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان نے وہ اپنا مقصد آج سے 40 سال پہلے کھو دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک بھی اسٹیبل گورنمنٹ اس کنٹری کے اندر نہیں ہے. پچھلے 40 سال کے اندر 10 سے زیادہ تقریباً 10 سے زیادہ مختلف ادوار پاکستان نے فیس کیے ہیں، مختلف لیڈر فیس کیے ہیں، مختلف رجیم فیس کیے ہیں اور مختلف پارلیمنٹس کے اندر اور مختلف ملٹری، پولیٹیکل، سوشو پولیٹیکل، ریسرچر، پرائیویٹ اور انڈیویجول کینڈیڈیٹ نے پاکستان کو رن کیا ہے. تو انسٹیبلٹی دیٹ از بیکم دی باس
and the biggest factor to lose the economy of Pakistan. आप एशियन कंट्री से कंपैरिजन करें. नंबर 1 इंडिया. The Congress party from the last 40 years have been running the country smoothly from the Indian came into being. जब से इंडिया मर्ज़ वजूद में आया तकरीबन 25 साल लगातार कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की, उनके लीडर्स इस मुल्क को रन करते हैं. तो स्टेबिलिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर. नंबर 2 बांग्लादेश. द रीसेंट गवर्नमेंट अंडर द शेख regime more than 15 years, about 15 years, she has been running the country very well because of the stability. She has the only power, the parliament and the stability. तो इस कंट्री का स्टेबिलिटी का सबसे मेजर इशू है. नाउ कम बैक टू द पॉइंट. द बेसिक इशू इज स्टेबिलिटी. नाइदर एंड नॉर लीडर एंड द लीडर पार्टीज जो भी इस कंट्री को रन कर रहे हैं, जब तक वो एक पेज के ऊपर बैठकर ये फैसला नहीं करती कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपना टेन्योर, चाहे वो 4 इयर्स चाहे 5 इयर्स, वो अपना टेन्योर पूरा करेगी और एक पॉलिटिकल हैंड ओवर, गवर्नमेंट टर्न ओवर देगी, तब तक इन्फ्लेशन, इन्हांसमेंट और बैड गवर्नेंस हमें देखने को मिलेगी. तब तक कोई सलूशन नहीं है. हत्ता कि एक ऑफिसर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर काम करता है उसको भी 1 ईयर प्लस एक जगह के ऊपर जो स्पेशल ब्रांचेस होती है वहाँ के उस जगह 3 और 4 ईयर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है परफॉर्मेंस के लिए. तो जो कंट्री है वो इतना बड़ा अदारा है, उसको कैसे आप डिसमेंटल कर सकते हैं विदाउट proper stability? So that is the biggest factor. As a professional current affair researcher, what I recommend at this situation, as a student, we need a national dialogue, a comprehensive national dialogue. Every field, हर तबका, हर सूबा, हर सिटी, हर पार्टी, हर authority, every authority belongs to our country's running situation, उसको इस डायलॉग के अंदर शामिल होना पड़ेगा. Until or unless we are not able to get the desired results, why our country goes into instability from its beginning? Because our leader, the Quaid-e-Azam, spent only 1 year or 1.5 years, and we lose our first Governor General. The countries came into being again facing instability at today's condition. So do not increase panic, do not increase bad lines or barriers. हमें barriers कम करने हैं और डायलॉग नेशनल लेवल के ऊपर इसको बढ़ाने की जरूरत है. सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है ये अब रिवर्स नहीं होगी. बहुत मुश्किल है. 90% चांस है कि इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है. कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर इस इन्फ्लेशन को रिवर्स करने की पावर नहीं रखता, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑन आवर कंट्रीज डेब्ट इंक्रीज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी. जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है वो लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है, क्योंकि उनकी रिकवरी रुक चुकी है. IMF इसकी रिकवरी रुक चुकी है, वर्ल्ड बैंक उसकी रिकवरी रुक चुकी है. The only thing is that the stability. अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे कमेंट से आपके ख्यालात मैच करते हैं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो के लिए अस्सलाम वालेकुम.